موضوع الدرس في اثبات القدرة الكاملة لله والرد على المشركين، سورة الملک، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے کہ میرے محبوب آپ کہہ دیں ان کو کہ هو الذی انشأکم، وہ ذات ہے جس نے سب سے پہلے تم کو پیدا کیا ہے، اور پھر تمہیں اللہ نے قوت سامع اور قوت باصرہ اور دل جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہاں اللہ نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے تو تخلیق انسان کا، کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ پھر تین نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ جس نے تم کو قوت سامعہ، سننے کی طاقت، اور قوت باصرہ، دیکھنے کی طاقت، اور تمہیں دل، ان تین نعمتیں عطا فرمائی۔ تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ تم اللہ کا شکر کرتے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلا شکر جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ یعنی جو آدمی اللہ پر ایمان نہیں لے آتا ہے اس کا کوئی شکر نہیں ہے۔ شکر کا سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ وہ پہلے اللہ کو پہچانے، اللہ پر ایمان لائے۔ جو اپنے خالق کو نہ پہچانے، نہ مانے، نہ ایمان لائے تو وہ کیسا شکر گزار ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے لفظ شکر کو ایمان کے مسئلے میں بھی استعمال فرمایا، جیسے فرماتے ہیں کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل۔ ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا، ہم نے اس کے لیے راستہ واضح کر دیا کہ بھی یہ طریق الرحمن ہے اور یہ طریق شیطان ہے، یہ طریق الفلاح النجاح ہے اور یہ طریق الخسار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا،
لیکن اب دو حصوں میں لوگ ہو گئے، یا تو ماننے والے جو ایمان لائے یا وہ جن نے کفر کیا۔ تو سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی ذات پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کے اسماء و صفات پر، اللہ کے کمال علم پر، اللہ کی کمال قدرت پر ایمان ہو، یہ ہے شکر۔ یعنی جو مومن نہیں وہ کبھی شاکر نہیں۔ اب دوسرا درجہ ہوتا ہے شکر کا، پہلا درجہ ایمان ہے، اور دوسرا شکر کا درجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو آپ کعبہ دیکھیں، قرآن دیکھیں، راستہ دیکھیں، آپ احادیث مبارک کو دیکھیں، آپ حلال چیزوں پہ نظر ڈالیں۔ اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے تو نہیں دی ہیں کہ تم غیر محرموں کو دیکھو اور نافرمانیاں کرتے پھرو۔ تو شکر یہ ہے کہ آنکھوں کو اسی کام میں لگاؤ جو اللہ کے فرمان کے تابع ہے، کانوں کو اسی کام میں لگاؤ، قرآن سنو، حدیث سنو، تقریریں سنو، درس سنو، نہ کہ گانے سنو۔ اسی طرح سے اللہ نے تمہیں چلنے کی طاقت دی ہے تو خیر کے رستے پہ چلو، نہ کہ شر کے رستے پہ چلو۔ تو اس لیے اب دوسرا شکر کیا ہے؟ پہلا شکر کا درجہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان نہیں تو شکر نہیں۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے وہ اس کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ اگر تم نے اس کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کی تو یہ کفر ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ۔ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تم غیروں کے سجدے کرتے ہو۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا مجھے پکارو، تم غیروں کو پکارتے ہو۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم نفع نقصان کا مالک مجھے سمجھو، تم غیروں کو سمجھتے ہو۔ تو یہ کفر ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ایک کھلی سی بات ہے، اب دیکھو نا جی، یہ اینک ہے تو یہ پہننے کے لیے، یہ جوتے میں ڈالنے کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ آنکھوں پہ لگانے کے لیے۔ اچھا، یہ اینک سر پہ لگانے کے لیے بھی نہیں ہے، یہ اینک بازو میں لگانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو اس کا جو مقام ہے اگر اسی جگہ استعمال نہیں کرو گے تو یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو اگر اللہ کی فرما برداری میں خرچ نہیں کرو گے تو وہ حرام ہے۔ اب اس کی آسان مثال دیکھ رہے، مثلا غضب ہے، غصہ ہے، لیکن اگر تم اللہ کے لیے غصہ کر رہے ہو تو عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ، جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض کرے، من اعطى للہ ومنع للہ، کسی کو دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے روکتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، فقد استکمل الایمان، وہ ہے جس نے پھر اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو اگر بغض ہے اللہ کے لیے ہو، غصہ ہے اللہ کے لیے ہو۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، ایک کافر کے مقابلے میں آپ نے اس کافر کو گرا دیا، گرا کے اس کے سینے میں بیٹھ گئے چڑھ کے، تو اس بدبخت نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ تو جب تھوکا تو حضرت علی اٹھ کے ادھر کھڑے ہو گئے۔ وہ اٹھ گیا، اس نے کہا حضرت علی مجھے سمجھ نہیں آئی بات، میں نے جو کام کیا ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اور زیادہ غصہ کر کے مجھے مارتے، میرا بھرکس نکال دیتے، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب میں اپنے غصے کے لیے لڑتا، تو میں اپنے غصے کے لیے لڑنا نہیں چاہتا۔ لڑائی ہے ہماری تو اللہ کے لیے ہے، جنگ ہے تو اللہ کے لیے ہے، محبت ہے تو اللہ کے لیے ہے۔ الحب فی اللہ والبغض للہ۔ تو اگر آپ نے غصے کو استعمال کیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، کافروں کے مقابلے پہ غصہ ہے، کفر کے مقابلے پہ غصہ ہے، شرک کے مقابلے پہ غصہ ہے، تو یہ صحیح استعمال ہے۔ اور اگر تم نے غصے کو استعمال کیا غریبوں کو مارنے میں، کسی پہ ظلم کرنے میں، کسی کو ستانے میں، اپنی طاقت بڑھانے میں، تو یہی چیزیں جو ہے وہ کفر بن گئی۔ اب اسی طرح دیکھیں اللہ نے تمہیں ایک قوت شہوانی دی ہے، اگر اپنی بیوی پہ خرچ کر رہے ہو تو عبادت ہے، اگر غیر عورت پہ خرچ کر رہے ہو تو پھر زنا ہے اور حرام ہے اور لعنت کا سبب ہے اور جہنم کا ذریعہ۔ حالانکہ طاقت تو وہی ہے، لیکن جب وہ اللہ کے لیے استعمال ہوئی تو وہی چیز عبادت بن گئی، لیکن جب غیر کے لیے استعمال ہوئی تو وہی چیز جو ہے تمہارے لیے عذاب بن گئی۔
اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے، سرکار دو عالم نے، رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو جو کھانا دیتے ہو، لقمہ دیتے ہو، روٹی دیتے ہو، تو یہ تمہارے لیے صدقہ بھی ہے، خیرات کا ثواب بھی تمہیں ملتا ہے۔ تو صحابی حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بیوی کا خرچہ تو ہماری ذمہ داری ہے، بیوی کو خرچ دینا، نفقہ دینا، اس کا کپڑا دینا، روٹی دینا، جگہ دینا، یہ تو ذمہ داری ہے شوہر کی، تو یہ پھر ہمیں صدقے کا ثواب کیوں ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر یہی کھانا کسی غیر عورت کو کھلاؤ تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو نے کہا ہاں یا رسول اللہ تو گناہ ہوگا، غیر محرم کو کیوں میں کھلاؤں؟ تو فرمایا کہ جب تم اس کو صحیح مصرف پہ خرچ کر رہے ہو تو ثواب بھی ہوگا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ملاعبت کر رہے ہیں، تو یہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو گناہوں سے بچا رہے ہیں۔ جب آپس میں پیار ہوگا، آپس میں محبت ہوگی، آپ کی غرض صحیح معنی میں پوری ہوگی، تو آپ حرام پہ نظر نہیں ڈالیں گے، آپ حرام سے بچ جائیں گے۔ اسی لیے تو عورت جو ہے، نکاح جو ہے گویا ڈھال ہے گناہوں سے، تمہیں گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی میں نفرت ہوگی تو میاں کہیں اور منہ مارے گا اور بیوی کہیں اور منہ مارے گی، تو انجام دونوں کا جہنم ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلا درجہ شکر ہے ایمان، اچھی طرح سمجھ لیں۔ دوسرا درجہ شکر ہے اللہ کی ہر نعمت کو اس کے فرمان کے مطابق خرچ کرنا۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، زکوٰۃ دے رہے ہو، خیرات دے رہے ہو، خرچہ کر رہے ہو، غریبوں کی مدد کر رہے ہو، مسجدیں بنا رہے ہو، مدرسے بنا رہے ہو، مسکینوں کو کھلا رہے ہو، تو یہ اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال ہے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے اور تم جناب نعوذ باللہ شراب میں اور نشے میں اور عورتوں میں اور زنا میں اور تماشوں میں اور گانے بجانے میں اور فلموں میں لگا رہے ہو، تو یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی تھی تم نے اس کی نافرمانی میں خرچ کیا ہے۔ تو اس کا معنی سب اچھا۔ ایک تیسرا درجہ ہے شکر کا۔ تیسرا درجہ شکر کا کیا ہے؟ یاد رکھو کہ جو بھی نعمت ملے کہو الحمدللہ۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ اسی طرح اگر کپڑا پہنتے ہیں تو الحمدللہ الذی کسانا من العراء۔ اگر جگہ مل گئی ہے الحمدللہ الذی آوانا وجعلنا من المسلمین۔ تو ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کریں، حتیٰ کہ اگر چھینک بھی آ گئی ہے تو کہو الحمدللہ۔ کیوں الحمدللہ کہو؟ کہ یہ چھینک آنے سے یہ تمہارے لیے معمولی بات ہے، حالانکہ اب جدید میڈیکل سائنس نے یہ تحقیق کی ہے کہ جب آدمی کو چھینک آ جاتی ہے نا تو آدمی اللہ معاف کرے یعنی وہ فالج کے حملے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دماغ کو وہ جو چیزیں ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں، تو اس کا دماغ جو ہے ان ابخارات سے وہ نکل گئے، صاف ہو گیا، بچ گیا۔ اگر وہ نہ رہے، اندر بند رہے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے کہا الحمدللہ، اب دوسرے کا فرض ہے جس نے سنا ہو وہ کہے یرحمک اللہ، بھائی تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تم پہ رحمت کرے۔ وہ کہ اچھا میرا بھائی تم نے میرے لیے دعا کی ہے تو یہدیکم اللہ یصلح بالک، اللہ تمہیں بھی ہدایت دے اور تمہارے احوال کو بھی اچھا کر دے۔ تو اب ایک چھینک پہ کتنا شکر ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر آپ نے حمام میں گئے ہیں، آپ لیٹرین میں گئے ہیں، آپ فارغ ہو کے باہر نکلے ہیں تو کہیں الحمدللہ الذی اذهب عنا الاذى عافانی غفرانک۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بلا کو مجھ سے دور کر دیا۔ اگر یہ پیٹ میں بند ہو جاتی، اگر امساک ہو جاتا، اگر بول و براد نہ نکلتا تو پھر میرا کیا حال ہوتا؟ تو یہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ایذا دینے والی چیزوں سے مجھے بچا لیا ہے۔ تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عنا الاذى وعافانی، اور مجھے صحت دی، اور آگے کہتے ہیں غفرانک، میں تجھ سے تیری بخشش مانگتا ہوں۔ اور یہاں بھی یہ حدیث سمجھنے کی کوشش کریں کہ حمام سے نکلنے کے بعد بخشش مانگنے کا کیا تعلق ہے؟ بھائی بخشش تو مانگی جاتی ہے نا کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، جب کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے، مجھ پہ رحمت فرما دے۔ لیکن اب حمام میں گیا ہے، یہ تو طبعی تقاضا ہے
یہ تو انسانی بشری تقاضا ہے، اس کو پورا کیا ہے، اور پھر الحمدللہ کہنا تو سمجھ آ گیا کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی عافانی، لیکن غفرانہ کا کیوں کہا کہ یا اللہ ہماری مغفرت بھی فرما، معافی بھی عطا فرما دے؟ تو علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن جب حمام میں بیٹھا ہے، جب اپنے بول و براز میں بیٹھا ہے، تو اب اللہ کے ذکر سے بند ہو گیا، تو باہر آگے معافی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ اتنی دیر جو میں تجھ سے غافل ہو گیا ہوں مجھے معاف فرما دے، اتنی دیر جو غفلت ہو گئی ہے، تیرے ذکر سے مجبوراً میری زبان بند ہو گئی ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ ورنہ مومن کا تو کام ہی یہ ہے کہ لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ، حضور نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اور حضور نے فرمایا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو حتی یقال لک انہ مجنون، تاکہ لوگ سمجھیں یہ تو کوئی دیوانہ ہے، ہر وقت پتہ نہیں کیا ذکر کر رہا ہے، ہر وقت اللہ کے نعرے لگا ہے، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو فرمایا تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر میں تیری نجات ہے، اللہ کے ذکر میں تیری کامیابی ہے، اللہ کے ذکر میں تیری فلاح ہے، اور اللہ کے ذکر میں ایسے ہو جاؤ کہ انک مجنون، گویا کہ تم دیوانے ہو، اللہ کے ذکر کے بغیر تمہیں چین نہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو عاشق ہوتے ہیں ان کو تو ہر وقت پھر وہی ہوتا ہے نا، لیلا لیلا کی بات ہوتی ہے، کیوں مجنوں کیوں کہتے تھے اس کو؟ اسی لیے تو کہتے تھے یہ قیس، مجنوں، لیلا یہ سب ادھر کے لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے، طائف کے قریب اس کا گھر تھا، طائف کے ساتھ ایک بستی ہے جہاں کے وہ رہنے والے تھے، تو وہ جناب اتنا ایک عورت کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو گیا، اس کے والدین اس کو ایک دفعہ پکڑ کے کعبہ شریف میں لے آئے، مجنوں کو پکڑ کے لے آئے، اس لیے لے آئے کہ بھئی احرام باندھا، اس سے عمرہ کروایا، اور یہ نیت تھی کہ اس کو ملتزم پہ لے جائیں گے، کیونکہ ملتزم کی دعا جو ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی، ملتزم مقام اجابت ہے کہ وہاں جو بھی مانگا جاتا ہے وہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آج اس کو اسی پہ پکڑ کے لے جائیں گے، وہ طواف کیا، سب کچھ کیا، ملتزم پہ لے آئے، انہوں نے کہا خدا کے بندے سارا خاندان تیرے وجہ سے ذلیل ہو گیا ہے، تم یہاں کھڑے ہو کے دعا مانگو کہ اللہ مجھے لیلا کی محبت سے نجات عطا فرما، میری جان چھوٹ جائے، میں کیا پاگل ہو گیا ہوں؟ خود نے ہاتھ اٹھائے ملتزم میں کہتے اللہم زدنی حب لیلا، اللہ لیلا کی محبت اور بڑھا دے بس۔ تو اب مجنون کا تو یہ عالم ہوتا ہے نا کہ جب آدمی مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو تم تو وہ ایک عورت کی محبت میں دیوانہ ہے، تمہیں نہ حضور کی محبت ہے، نہ خدا کی محبت ہے، نہ اولیاء کی محبت ہے، نہ اسلام کی محبت ہے، نہ قرآن کی محبت ہے۔ تم اگر نمازیں پڑھتے ہو تو سر سے بوجھ اتارتے ہو، محبت والی نماز تو اور چیز ہے نا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، ایئر کنڈیشن مسجدوں میں کھڑے ہو کے اذانیں دینا تو بڑا آسان ہے نا، لیکن جب گولیوں کی بوچھاڑیں آ رہی ہوں، برسٹ لگ رہے ہوں، بم پھٹ رہے ہوں، اور وہاں کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا کیا مقابلہ؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک دفعہ واقعہ آتا ہے تاریخ میں کہ مجنوں صاحب جو تھے نا جی، وہ اسی طائف کے راستے میں کسی صحرا میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اپنی انگلی سے ریت پہ لکھ رہا تھا لیلا لیلا لیلا، اور شور کر رہا تھا۔ وہاں میرے جیسے کوئی مولوی شولوی گزرے، نماز کا وقت تھا، اس نے کھڑے ہو کے اذان دی، وہ اپنا شور مچا رہا ہے لیلا لیلا لیلا۔ وہ جب اذان مولوی نے ختم کی اس کو غصہ آیا، وہ آیا، اس نے کہا کہ پاگل مجنون تمہیں دماغ خراب ہو گیا ہے یار، اتنا تو تم شرم کرو کہ ہم اذان کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور تم لیلا لیلا بکواس کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ اس نے دیکھا، اس نے کہا مولوی صاحب میں ایک لڑکی کی محبت میں مبتلا ہوں، اور میں اس کے عشق میں لیلا لیلا کر رہا تھا، میں نے تو اذان کی آواز ہی نہیں سنی، تمہارا کیسا عشق ہے خدا کا کہ تم نے لیلا کا نام سن لیا؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب پہلے اپنا ایمان ٹھیک کرو، مجھے پھر سمجھانا۔ انہوں نے کہا میں ایک عورت کی محبت میں ہوں، میں جانتا ہوں گناہ ہے، میں جانتا ہوں برا کام ہے، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کی بدنامی ہے، لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں، میں اپنے آپے میں نہیں رہا، میں اپنے قبضے میں نہیں رہا، اسی لیے تو مجھے مجنون کہا جاتا ہے کہ دیوانہ ہے۔ تو تم تو اللہ کے اچھے عاشق ہو کہ اللہ کا نام بھی لے رہے اور میری لیلا کا نام بھی سن رہے ہو، کمال ہے، کیسا تمہارا ایمان ہے؟
تمہارے اگر اللہ کے ساتھ عشق ہوتا تو جب تم نے اللہ اکبر کہا تھا تو ساری دنیا سے کٹ جاتے، تمہارا تعلق اللہ سے جڑ جاتا، اور تب جب تم رکوع میں جاتے تو تمہارا تعلق اللہ سے جڑ جاتا، اور جب تم سبحان ربی العظیم کہتے تمہارا تعلق اللہ کی عظمت سے جڑ جاتا، تم جب سبحان ربی الاعلی کہتے تو تمہارا تعلق اللہ کے علو اور اللہ کی ذات کی بلندی اور عظمت کے ساتھ جڑ جاتا، اور پھر تم التحیات للہ والصلوات، اب تم نیاز پیش کرتے اللہ کے دروازے پر۔ یہ کیا بات ہے کہ تم نمازیں بھی پڑھے اور تمہیں لیلا لیلا بھی سنی یہ رہی ہے، اچھی تمہاری نماز ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ، ایسی کوئی نماز شماز نہیں ہوتی، ایسے سجدے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شکر کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی ہر نعمت پہ شکر کرو۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں نا کہ سورۃ الرحمن میں اللہ نے ہر نعمت کے بعد کیسے جھنجھوڑا ہے ہمیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ قرآن پڑھو اور جاگو۔ قرآن تمہیں جھنجھوڑنے آیا ہے، قرآن تمہیں جگانے آیا ہے، قرآن تو حکومت کرنے آیا ہے، قرآن تو پوری دنیا پہ امن کا علم بردار بن کے آیا ہے، قرآن تو پوری دنیا کے لیے سلامتی کا دستور بن کے آیا ہے، قرآن تو تمہیں جہنم سے نکالنے کے لیے آیا ہے، قرآن تو تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہے۔ تم نے اس انداز میں کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ تم نے تو قرآن پڑھا ہے مردے پر، تم نے قرآن پڑھا ہے قبروں میں، تم نے قرآن پڑھا ہے کل خانیوں میں، تم نے قرآن پڑھا ہے ختم صغیر ختم کبیر تم نے کھانے پر، تم نے قرآن پڑھا ہے چلیسویں پہ، تم نے قرآن پڑھا ہے کسی کی سالگرہ پر، تم نے قرآن پڑھا ہے کسی نے مکان بنایا تو جی قرآن خوانی کرنی ہے۔ ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، قرآن خوانی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیشہ یاد رکھو حضور نے فرمایا رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، آپ نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کیوں لعنت کرے گا؟ فرمایا قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی جھوٹوں پہ لعنت۔ انہوں نے کہا تو ان کا قرآن بھی پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے تو قرآن لعنت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ قرآن پڑھتا ہے ظلم کرتا ہے تو قرآن اس کو لعنت کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا جی کرائے پر لوگوں کو بلا کے کھانے کھلا کے جو قرآن خوانیاں کرواتے ہیں، یہ صرف خوانیاں ہیں، خوانیاں ہیں، خیانتیں ہیں، اس کا کوئی ثواب اور اجر کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اجر وہ ہے کہ جب گھر والے خود بیٹھ کے قرآن کھولیں اور قرآن پڑھیں اور اللہ کے قرآن میں تدبر کریں، اللہ کے قرآن میں غور کریں کہ قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، قرآن ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے، قرآن ہمیں کس راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ سورۃ الرحمن ہے جہاں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، فوراً فرمایا ہے، فرمایا رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب بنعم ربنا ولك الحمد۔ اسی طرح گیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ نے فرمایا جن و انس تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، میری کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے۔ ایک دفعہ میرے آقا نے، آقائے نامدار نے، رحمت دو عالم نے سورۃ الرحمن صحابہ کے سامنے پڑھی، صحابہ خاموش بیٹھے رہے۔ حضور نے فرمایا اخوانکم الجن احسن منکم ردن، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم سے بہتر تو جنوں کی جماعت ہے کہ جنہوں نے سورۃ الرحمن سنی، اور ہر آیت پہ جب میں پڑھتا تھا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انس جن تم کون کون سی نعمت کی تکذیب کرو گے؟ تو جن فوراً کہتے تھے لا نكذب بنعم ربنا، اللہ ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے ہیں، ہم تیری ہر نعمت کو مانتے ہیں، ہر تیری نعمت پہ۔ تو جن تو بڑا اچھا جواب دیتے رہے لیکن آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جب قرآن کو پڑھیں تو قرآن میں غور کیا کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی ارشاد فرمایا ہے قل هو الذی
انشاکم وجعل لکم السمع والبصر والفؤاد. یاد رکھو پیدا کیا پھر قوت سامعہ باصرہ اور دل. اسی طرح قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اسی طرح قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. اسی طرح قرآن کہتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اب معنی سمجھو کہ اللہ نے سمع کو بصر پہ کیوں مقدم کیا ہے، قوت سامعہ کو قوت باصرہ پہ کیوں مقدم فرمایا ہے. علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے اندر جتنے مسائل ہیں یاد رکھو اکثر مسائل جو ہیں وہ سننے سے حاصل ہوتی ہیں، دیکھنے سے بہت تھوڑے مسائل ہیں. اب دیکھیں ہم نے سنا کہ جنت ہے، ایمان ہے، دیکھا تو نہیں ہے. ہم نے سنا کہ فرشتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. ہم نے سنا لوح محفوظ ہے، عرش ہے، کرسی ہے، ہمارا ایمان ہے. ہم نے سنا سدرۃ المنتہا ہے، ہمارا ایمان ہے. ہم نے سنا حور عین ہے، ہمارا ایمان ہے. ہم نے سنا میزان ہے، ہمارا ایمان ہے. ہم نے سنا پل صراط ہے، ہمارا ایمان ہے. ہم نے سنا نامہ اعمال کی تقسیم ہے، ہمارا ایمان ہے. تو اکثر مسائل جو ہیں وہ سننے سے حاصل ہوتی ہیں، دیکھنے سے تو بہت کم مسائل ہیں جو حاصل ہوتی ہیں. اس لیے اللہ نے ہمیشہ قوت سامعہ کو قوت باصرہ پہ مقدم کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ بھی کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وہ بھی کہیں گے کاش ہم سن کے کسی کی بات مان لیتے، اتباع کر لیتے، اطاعت کر لیتے، تقلید کر لیتے تو آج اس مقام پہ نہ آتے، یا خود سمجھ لیتے. اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا بندہ مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری کوئی قسم ہی نہیں ہے دنیا میں. یا تو اتنا بڑا علم ہے کہ تم خود مجتہد ہو، بات ختم، پھر تمہیں کسی امام کی کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم خود قرآن حدیث پڑھو اور اپنا عمل کرو اور مسائل سمجھو. اگر اتنا علم نہیں ہے تو پھر لازماً مقلد ہوگا، تقلید کرنی پڑے گی. تیسری کوئی قسم نہیں ہے، یا بندہ امام ہوگا یا مقتدی ہوگا، یا حاکم ہوگا یا رعایا ہوگا. تیسری قسم تو باغی کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قوت سامعہ کو اللہ نے مقدم فرمایا. اچھا، اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم ظاہری حالات میں بھی دیکھیں، انسان سو رہا ہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سب سے پہلے کان میں آواز آئے گی. آنکھ نے تو نہیں دیکھا نا کون ہے، کانوں میں آواز آئے گی بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اب دماغ حکم دے گا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولے گا، اس کے بعد اٹھ کے جائے گا، پھر نظر آئے گا کہ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ کان ہے. جب کان ہے تو اس لیے اللہ نے کانوں کو مقدم کیا ہے بصر پر. اللہ تبارک و تعالی نے قوت سامعہ کو بصر پہ مقدم کر دیا. اب دیکھیں کہ جیسے اصحاب الکہف کو اذ اوى الفتیۃ الی الکہف، وہ نوجوان جو اللہ کی توحید کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کے نکل گئے. انہوں نے ایک غار میں آ کے پناہ لی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یاد رکھو کہف کا معنی بھی غار ہوتا ہے. قرآن میں لفظ کہف بھی آیا ہے، غار بھی آیا ہے. یاد رکھو پہاڑوں کی چوٹی پہ جو غاریں ہوتی ہیں نا ان کو کہف بھی کہا جاتا ہے. اچھا، خدا کی شان ہے قرآن نے دونوں نام لیے.
اصحاب کہف کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف، اور میرے مدنی کی ہجرت کے بارے میں فرماتی ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہاں اللہ نے غار کا نام لیا ہے، اسی لیے یاد رکھیں غار ہرا اور غار ثور۔ غار ہرا جو ہے یاد رکھو ہمیشہ یہ مکے کا اونچا حصہ ہے، اعلی جانب ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا جنت المعلا، یہ اونچی جانب ہے، اور غار ثور جو ہے یہ نیچی جانب ہے، یہ محلہ مسفلہ مسیال، یہ بالکل نیچے والا حصہ ہے، اور بالکل یوں ہے، اور کعبہ شریف ایسے ہے جیسے ایک پیالہ ہو درمیان میں، ہر طرف اونچا ہے، کعبہ شریف بالکل درمیان میں ہے۔ اور خدا کی قدرت ملاحظہ کریں کہ میرے مدنی سرکار کے زمانے میں غار ہرا یعنی جبل نور کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے نظر ڈالیں تو کعبہ شریف نظر آتا تھا۔ یہ تو اب بلڈنگیں بن گئی نا، عمارتیں بن گئی، تغیر آ گیا، حالات تبدیل ہو گئے، ورنہ بالکل سیدھی کعبے پہ نظر پڑتی تھی۔ اچھا غار ثور پہ کھڑے ہو کے نظر ڈالیں تو کعبے پہ نظر پڑتی تھی، یعنی اللہ کے حکم سے ان غاروں کا انتخاب کیا گیا نا میرے مدنی کے لیے، ورنہ کسی اور غار میں بھی تو بیٹھ سکتے تھے نا، کیوں؟ حضور کا تو ہر حکم ہر قدم اللہ کے حکم پر ہے، تو وہ بھی غار ہے، وہ بھی غار ہے۔ اصحاب کہف جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ کہف یعنی وہ بھی ایک غار تھی، اور بڑی عجیب غار تھی، اس میں وہ نوجوان جا کے چھپ گئے۔ اور یہ جو آپ نے دیکھا ہے ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اصحاب کہف کے نام لکھتے ہیں کہ یہ نام تھا، یہ نام تھا، یہ نام تھا، یہ نام تھا، یہ ساری باتیں جو ہے نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں، یاد رکھو۔ اللہ نے قرآن میں اصحاب کہف کا نام نہیں لیا، اللہ کے نبی پاک نے بھی اصحاب کہف کا نام حدیث میں ذکر نہیں فرمایا ہے، یاد رکھو۔ یہ روایات اسرائیلیہ ہیں جن سے لوگوں نے نام لیے ہیں، اور پھر ان کے ناموں سے پتہ نہیں کئی مسائل بھی بن گئے کہ جی نام لکھ کے دکھائے جائیں تو جن حاضر ہو جاتے ہیں اور جن نکل جاتے ہیں، اللہ عالم، حالانکہ قرآن نے کوئی نام نہیں لیا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا۔ بات ہو رہی تھی نا قوت سامعہ کی، تو وہاں اصحاب کہف کا ضرب علی الاذان کا معنی ہے کانوں کو بند کر دیا، کیونکہ جب کانوں میں آواز آئے تو نیند آ ہی نہیں سکتی، ٹھک 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 ہو رہی ہے، کیسے سوئیں گے آپ؟ اس لیے آدمی کوشش کرتے ہیں نا بھی دروازہ بند کرو، کمرہ ساؤنڈ پروف ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اندر کوئی آواز نہ آئے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور اگر گھڑی ہے کچھ ہے بند کر دو، ریڈیو ہے بند کر دو، فلانی چیز بند کر دو، تاکہ آواز آئے گی تو نیند چلی جائے گی۔ تو اس لیے اب سکون کا تعلق بھی کانوں کے ساتھ ہے کہ اس اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس غار میں ان کے کانوں کو بند کر دیا، اور وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں بھی قوت سامعہ کا ذکر مقدم کیا اور باصرہ کا ذکر مؤخر کیا۔ اچھا بات کہتے ہیں کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی سمع ہے، پھر بصر ہے، پھر دل ہے، دل تو سب سے اعلیٰ ہے، اور دل ایسی چیز ہے کہ دین میں یا دنیا میں اگر دل ٹھیک ہوگا دین ٹھیک ہوگا، اگر دل میں صلاحیت نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے، تو ایمان بھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا تو معنی یہی ہے نا کہ تصدیق بالقلب، کہ دل کے اندر تصدیق ہو۔ اگر زبان پہ ایمان ہے لیکن دل میں نہیں اترا ہے تو منافق ہے، وہ تو پھر ایمان ہے ہی نہیں۔
البتہ اس کی جامع تعریف علماء کرتے ہیں تصدیق بالقلب و اقرار باللسان. کیا معنی ہے؟ یعنی دل میں تصدیق ہے لیکن زبان سے کلمہ شہادت نہیں پڑھا تب بھی مسلمان نہیں ہوگا. تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ گویا ایمان کا پودا جو ہے اس کی بنیاد تو دل میں ہوتی ہے، اظہار زبان پہ ہوتا ہے، ثمرات جو ہیں وہ اس کے اعضاء و جوارح سے مرتب ہوتے ہیں. تو اب ترتیب یہ ہو جائے گی کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و شہادت بالارکان، کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دینا کہ یہ مومن ہے، نماز کی طرف جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے. تو تمام اعضاء جو ہیں تو اصل جو ہے وہ دل ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اذا صلحت، کہ جب دل ٹھیک ہو گیا تو سارا جسد بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر دل بگڑ گیا تو سارا بدن جو ہے وہ بھی بگڑ جائے گا. اور یہ ظاہری طور پر بھی یہی ہے اور صحت کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ اگر دل کی حرکت ڈاواں ڈول ہو جائے بندہ گیا. اچھا پھر اگر کان نہ ہو، سننے کی طاقت نہ ہو، بندہ زندہ رہتا ہے. اچھا دیکھنے کی طاقت نہ ہو، بندہ زندہ رہتا ہے. لیکن اگر دل حرکت کرنا چھوڑ دے تو بندہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا ہے. تو اس لیے جو علماء کا اختلاف ہے کہ مرکز علم دل ہے یا دماغ ہے. تو بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ دماغ ہے، لیکن صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دل ہے. دل کے تابع ہر چیز ہے. کیوں؟ دماغ نہ ہو پاگل بھی زندہ رہتے ہیں، لیکن دل کے بغیر تو کوئی زندہ نہیں رہتا. اور سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین. اس سے پہلے فرمایا تنزیل من رب العالمین. نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اللہ نے فرمایا یہ قرآن رب العالمین نے اتارا ہے اور لے کے روح الامین آنے والا ہے. اور میرا مدنی ہم نے قرآن کہاں اتارا؟ فرمایا علی قلبک، تیرے دل پہ قرآن اتارا ہے. معلوم یہ ہوا کہ آسمانوں میں سب سے اعلیٰ لوح محفوظ ہے اور زمین میں سب سے اعلیٰ قلب محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اللہ فرماتے ہیں الا قلبک لتکون من المنذرین. اسی طرح فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہاں بھی دل مقدم ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی ان کافروں کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن حق سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن سیدھا راستہ دیکھتے نہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور، بلکہ یہ تو جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. جانور بھی اپنے چرواہے کی آواز سن لیتا ہے، جانور کو چھوڑو تو اپنے گھر پہنچ جاتا ہے. یہ کیسے مشرک ہیں کہ خدا کو چھوڑ کے غیروں کے آگے سجدے کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکار رہے ہیں. اولئک کالانعام. اسی طرح تیسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو، غور نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ کبھی تالے لگ جاتے ہیں، کبھی مہریں لگ جاتی ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بچائے اور اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ بھی دے، عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے. واللہ اعلم. بازو پر جو نام لکھا ہوا ہے عمرہ تو ہو جائے گا، کیونکہ اب تم وہ مٹا بھی تو نہیں سکتے ہو نا. مشکل یہ ہے، مصیبت وہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اگر کوئی حل ہے تو کسی سرجن سے، ڈاکٹر سے رجوع کریں.
کہتے جی کہ ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے کہ بخاری شریف میں بھی ایسی حدیثیں ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں. یار وہ لکھنے والا بھی مر گیا، اب بات کو چھوڑو، بس اللہ رحم کرے. یہ اس قسم کے جو مولوی پیدا ہوتے ہیں نا، یہ اسلام کے اتنا بڑا نقصان کر دیتے ہیں جس کا حل کوئی نہیں. دیکھو نا، ایک بات کو سمجھو کہ ساری دنیا میں صحیح درجے کی حدیثوں کا مقام جو ہے وہ جامع صحیح بخاری شریف ہے. اگر اس پہ بھی ہم نے اعتراض کر دیا تو منکرین حدیث کا بازو تو مضبوط ہو گیا نا کہ بابا دیکھو ان کا اپنا مولوی کہہ رہا ہے کہ بخاری شریف کی حدیثیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. یہی مصیبت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء کے زیر سایہ رہ کے کام کیا کرو. جب تم بغیر علماء کے اپنے عقل سے فکر سے جنگ لڑو گے تو نتیجہ یہی ہوگا. اسی لیے اب آپ دیکھیں کتنا بڑا آدمی تھا مودودی صاحب، اللہ مغفرت فرمائے، لیکن کیسی غلطیاں کر گیا تفسیر میں، اور دشمنوں کے ہاتھ مضبوط ہو گئے. کیسی غلطیاں کر گیا صحابہ کے موضوع پر کہ دشمن کے ہاتھ مضبوط ہو گئے. بڑے بڑے لوگ تھے بیچارے، لیکن مذلت الاقدام، ان کے پاؤں پھسل گئے. کتنے بڑے لوگ تھے، سر سید تھا، علامہ مشرقی تھا، اور اسی طرح اور نور الدین تھا. بڑا ان کو قرآن پہ ناز تھا، لیکن ایسے بھٹکے اور ایسے کام کر گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جو ایمان سے بھی نکال دے. بس دعا کرو جو مر گئے اللہ مغفرت. غلطیاں ہیں کر بیٹھے ہیں، اللہ کرے ان کی نیت نہیں ہوگی، بس صحبن ہو گیا ہوگا ان سے. کیوں، جو آدمی تیرتا ہے ڈوبتا تو وہی ہے نا. لیکن اگر علماء کی نگرانی ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء کے بغیر خود نہ مولوی بنا کرو، علماء کی خدمت میں جا کے قرآن پڑھو. جیسے گھڑی گھڑی ساز سے بنے گی، قرآن قرآن والوں سے سمجھ آئے گا، حدیث حدیث والوں سے سمجھ آئے گی، فقہ فقہ والوں سے سمجھ آئے گی. تمہیں تو اپنا عقل لڑانا ہو تو تم تو یہی مسئلہ ہی نہیں سمجھ سکتے ہو کہ جی اگر ایک آدمی کی ہوا نکل جائے تو وضو کیوں کرے بھائی؟ ہوا تو ایک جگہ سے نکلی ہے، باقی بدن کیوں دھوئے؟ وہ تکلیف کیا ہے؟ صرف یہی مسئلہ مجھے سمجھا دو، چلو میں دیکھ لوں تمہارا علم کتنا ہے. اللہ کی یہی وجہ ہے، انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، کیوں؟ علماء کا سہارا نہیں تھا. یہ جس نے بخاری شریف کا لکھا اس بیچارے کا بھی یہی قصور تھا کہ یکدم میں ایک مسئلے کی وجہ سے علماء سے کٹ گئے. اللہ معاف کرے، اب فوت ہو گئے، اللہ بخشے. اگر ایک آدمی کا ناف نظر آ رہا، عمرہ نہیں ہوتا، جب عورہ ہے من السرۃ الی الرکبہ، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورہ ہے، اگر ذرا بھی ظاہر ہو، نماز ہی نہیں ہوگی، طواف کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتے جی کہ مسجد عائشہ سے صرف حیض والی عورت عمرہ کر سکتی ہے، تو حضور فرما دیتے کہ بھئی حیض والی عورت ہی کرے اور کوئی نہ کرے. اگر حضور نے ایسا حکم دیا ہے ہمارے آنکھوں پر، اور پھر عبداللہ ابن زبیر نے عمرہ کیا، عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا، پھر ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ بلا وجہ ضد نہ کرو، نہ کرو عمرہ، نہ کرو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جعرانہ سے یا مسجد عائشہ سے سینکڑوں عمرے کرو، وہ کہتے ہیں جائز ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا عمرہ رہ گیا، نہیں کر سکا تو کر لے، منع تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں. اور پھر مکے والوں کا تو میقات ہی یہی ہے کہ مکے والے جب عمرہ کرنے جائیں گے کہاں جائیں گے؟ مدینے والے تو مدینے سے احرام باندھ لیں گے، طائف والے طائف سے احرام باندھ لیں گے، رابق والے جوفہ سے احرام باندھ لیں گے، جدہ والے جدہ سے احرام باندھ لیں گے. لیکن مکے والے جو عمرہ کرنا چاہیں کہاں جائیں؟ لازمی بات ہے وہ ہل میں جائیں گے، اور اقرب الہل جو ہے وہ تنعیم ہے، مسجد عائشہ ہے. اس لیے جھگڑے نہ کرو، خدا کے لیے ضد نہ کرو، خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ. ہوا کو روک کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، چھوڑ دیں، جا کے وضو کریں. یہ نہ ہو کہ لوگ قرآن سن رہے ہیں اور تمہیں ہوا کا فکر لگا رہے. عمرے میں طواف الوداع واجب نہیں ہوتا، کرو تو بڑا افضل ہے.
حرم کے باہر لوگ آتے ہیں گاڑیوں میں کھانے وانے دیتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں، وہ کوئی زکات صدقات نہیں۔ عید میلاد النبی شریعت میں کوئی حکم نہیں، بدعت ہے۔ عورت کا احرام جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی ہے، کپڑا جو باندھتے ہیں یہ تو اس لیے کہ بال وال نہ کھلے، لیکن جب مسح کرے اس کو کھول کے مسح کرے گی۔ حرم شریف کے اندر رہتے ہوئے نظروں کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بنایا جائے، میرے پاس تو کوئی ایسی اینک نہیں ہے بھائی۔ جب تمہیں خدا کا بھی حیا نہیں، کعبے کا بھی حیا نہیں، مولوی مکی کا وظیفہ اثر کرے گا؟ اللہ سے ڈرو، فوراً نظریں نیچے کر لو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد اسی نیت سے 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرے تو اللہ اس کو بد نظری سے بچا لیتے ہیں کہ یا اللہ میری طاقت نہیں ہے، میں نہیں بچ سکتا تیرے بچانے کے بغیر۔ اگر کہتے جی کہ میرا بھائی اگر اسلامی چیز کوئی دیکھی ہے ٹی وی پہ کوئی حرج نہیں، قرآن سن رہے ہو، خبر دیکھ رہے ہو، لیکن یہ نہیں کہ عورتوں کو دیکھو۔ زمزم سے غسل کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، اگر اور پانی نہ ملے کوئی حرج نہیں، اور ملے تو پھر ادب یہی ہے کہ آپ اس کو پینے کے کام لگائیں۔ مغرب کی اذان کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت نفل نہیں ہے، لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بین کل اذانین رکعتین، کہ وہ کہتے ہیں پڑھ لے 2 رکعت۔ تہجد کے لیے اذان دینے کا کوئی حکم نہیں، یہ تو اعلان ہوتا ہے کہ لوگ جاگ جائیں۔ پینٹ وغیرہ پہنے میرا بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ جو لباس اسلام سے دور کرے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ کہتے جی کہ کبوتروں کے دانے جو ہوتے ہیں ان میں عورتیں جو تلاش کرتی ہیں کہ اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں عورتوں کا دماغ خراب ہو گیا، خاوند سے ہوا نہیں کبوتر سے ہو جائے گا۔ خدا کا خوف کرو، پھر ایک کبوتر پکڑ کے لے جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مغرب کے فرضوں سے پہلے یہ تو مسئلہ ہو گیا الحمدللہ۔ تبلیغ کا طریقہ یہی، قرآن حدیث پیش کریں، ان کو دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، نماز سکھائیں، روزہ سکھائیں، کلمہ سکھائیں۔ اگر عصر کے بعد طواف کریں، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے۔ میں نے گناہ کیا ہے، اب چھپانے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہوں، توبہ کرو اللہ کے آگے۔ پھر ایک گناہ پہلے کر چکے ہو، دوسرا جھوٹی قسم کھا کے گناہ کرنا چاہتے ہو۔ کہتے ہیں کہ بریلوی حضرات بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تو دونوں میں دیکھ لو نا میرا بھائی، اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہے تو یہ کون سی سنت ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ بدعت ہے۔ اگر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یہ کون سی سنت ہے؟ صاف ظاہر ہے بدعت ہے۔ میلاد النبی مناتے ہیں بدعت ہے، اس عرس مناتے ہیں بدعت ہے، چلیسویں کرتے ہیں بدعت، وہ تو اہل بدعت ہے، اہل سنت کیسے ہو گئے؟ دیکھو جن کے عمل میں سنت ہو وہ اہل سنت ہے، جن کے عمل میں بدعت ہے وہ اہل بدعت ہے۔ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے جو تبلیغ کا انداز اختیار کرتے ہیں، حضور کے زمانے میں بھی ایسا تھا تو ویسا تم شروع کر دو، جو حضور کے زمانے میں تھا اس طرح کا تم شروع کرو، ان کو جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، جو تمہیں اندازہ ہے کہ یہ غلط ہے صحیح اور ہے وہ صحیح تم شروع کر دو، صرف اعتراض کرنے کی کیا بات ہے؟
من صلی الصبح فی ذمۃ اللہ ہے، ٹھیک ہے، فلا، پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، کسی نے عربی میں لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ دم والا گوشت جو ہے یہاں جو خادم کام کر رہے ہیں بلدیہ وہ کھا سکتے ہیں، غریب ہیں مکے میں کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے ملک میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں، وہ دین کا کام کرتی ہیں، وہ کہتی ہے نماز قضا ہو جائے تو قضا کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ ڈاکٹر ہے نا بیچاری، اس کا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر کا پھر یہی کام ہوتا ہے، عالم تو نہیں نا، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر نے تو کاٹ کھانٹ کرنی ہوتی ہے نا۔ پھر میرا بھائی اگر قضا نماز نہیں ہے تو حضور پاک نے خندق میں جو نمازیں قضا ہوئی کیوں پڑھی؟ حضور پاک کی صبح کی نماز قضا ہوئی تو آپ نے قضا کیوں پڑھی؟ یہ کیا مطلب ہے کہ اگر دو چار ہوں تو پڑھ لو، اگر زیادہ ہوں تو نہ پڑھو؟ قضا قضا ہے۔ اگر عورت میقات سے آئے حیض میں نیت کر لے، نماز نہ پڑھے، مکے میں آ کے بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ کرے غسل کر کے۔ عصر کی نماز کے بعد عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، بال کاٹ کے احرام کھول دیا، نفل مغرب کے بعد پڑھ، کوئی حرج نہیں، بالکل کوئی حرج نہیں۔ میری بلڈنگ میں ہندو اور قادیانی، ان کو سلام نہیں کر سکتے آپ، سلام مومن کا تحیہ ہے، ان کو وہی کیا کرو نا، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ جو ان کا ہے۔ بالوں کو رنگ کرنا صحیح ہے لیکن کالا نہ ہو۔ اگر دو تین طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں دو دو رکعت پڑھیں، بالکل جائز ہے۔ چار سال کا بچہ ہے، طواف کیا، دم نے صفا نہیں دوڑا، کوئی دم نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم اشفنا۔ صلاۃ التسبیح جب چاہے پڑھے۔ حجر اسود کے بوسہ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بالکل معاف ہوتے ہیں۔ مصافحہ کرنے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھنا کوئی ضروری نہیں، مصافحہ ضروری سنت ہے، معان کا سنت ہے۔ نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، حرام ہے۔ مجبور ہیں تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ احرام کے دوران اگر سگریٹ ڈبل حرام ہے، پہلے حرام تھی، احرام سے ڈبل حرام ہو گئی۔ عرس جو ہے خالص بدعت ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو، لیکن اللہ موقع دے عمرہ بھی کرو، کوئی منع نہیں۔ بہرحال اصل فرقہ جو ہے وہ کرامیہ ہے، جنہوں نے حیات انبیاء کا انکار کیا، پھر اس کی تابعداری میں کئی لوگ پیدا ہو گئے۔ ہاتھوں کے انگوٹھے چومنا خالص بدعت ہے، قرآن و سنت ہے، حضور کا نام آئے درود شریف پڑھیں۔ اگر حرم شریف میں کسی نے چھوٹے بچے کو کوئی ہدیہ دے دیا، لے لے، کوئی بات نہیں، محبت سے دیتے ہیں لوگ۔ عورت کے حیض کے دن ختم ہو گئے، 7 دن پورے ہو گئے، غسل نہیں کیا تھا، میاں بیوی ملے، بالکل گناہ ہے۔ فلا تقربوہن حتی یطہرن، جب تک غسل نہ کرے ملنا حرام ہے۔ توبہ کرو، اب کوئی حل نہیں۔ ایک آدمی نے احرام باندھا، طواف کیا، صفا کے 2 چکر کیے، پھر باقی 5 چکر جو ہیں اس کے بیٹے نے کیے، کچھ نہیں، دم پڑ گیا۔ کلندر کی کوئی شریعت میں کوئی نہ کلندر ہے، نہ ملندر ہے، نہ ملنگ ہے، نہ مست ملنگ ہے، یہ سب تمہارے بنائے ہوئے ہیں۔ جو ننگ دھڑنگ ہے وہ کلندر بن گیا، عجیب بات ہے۔
کل خانی 40واں خالص بدعت ہے. اللہ بالکل موجود ہے کما یلی کو بشان ہی. پیران پیر جیلانی کے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اللہ عالم. عورت ایام حیض میں اندر نہیں آ سکتی ہے. اگر عمرے کرنے کے بعد اپنا حلق خود کر لیں بالکل جائز ہے. جب جائز ہے کوئی دم نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین.